أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ فی قرآن المجید: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صدق اللہ العلی العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صدق رسول النبی کریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بس ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. اور یہ تمام صحابہ جو کہ افق اسلام پر چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، تمام صحابہ ہی پر نور ہے، روشن ہے. ان میں سے ایک صحابی کا ذکر آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے اور ان کی زندگی سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. ان صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جہاں ایک قاری ہیں وہیں ایک اسلام کے مجاہد بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود جہاں ایک بہت ادنا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک چرواہے ہیں، وہیں وہ اسلام کے مفسر، محدث، فقیہ بھی ہیں. آج ہم ان صحابی کی اسوہ حسنہ سے کچھ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو صحابی ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے ایک عملی نمونہ بن سکیں. وہ نمونہ جن کو ہم صرف سجا کے نہیں رکھتے اور جن کی ہم صرف تعریف اور توقیر نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی زندگی سے کچھ ایکشن پوائنٹس کو سمیٹتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان ایکشن پوائنٹس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کا درس انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مبنی، ان کے کچھ معاملات پر، ان کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہوا ہوگا. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب جمیل صاحب کو کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ یاسین بھائی نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آج ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ینگ ایج میں اسلام قبول کیا. تقریباً 15 16 14 سال کی عمر آتی ہے. پھر ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی اور 70 سال کے قریب جا کے یہ وفات ہو، 65 to 70. تو اس پوری زندگی کو ایک چھوٹے سے سیشن میں کور تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم بہت ہی بریفلی کچھ مختصر باتیں ان کی زندگی کے متعلق کریں گے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ڈسکس کیا ہی کیوں جائے. تو اس کی سب سے پہلی جو وجہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے متصل ہے. یعنی کہ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہترین طبقہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. تو ہر کسی کو زندگی میں کوئی بینچ مارک چاہیے ہوتا ہے، کسی چیز کو آئیڈلائز کرنا ہوتا ہے، کسی کے نقش پا کو دیکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے. تو صحابہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور ان کو اپنے لیے اپنے بعد بہترین طبقہ قرار دیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی تلاوت یاسین بھائی نے کی، کہ اور مہاجرین انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں. تو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوئے تو ان سے بہتر کون ہوگا جن کو بینچ مارک بنایا جائے اپنی زندگی میں، جن کی پیروی کی جائے اور جن کی زندگیوں سے ہدایت تلاش کی جائے. تیسری وجہ کہ صحابہ کی زندگی کو ڈسکس کرنے کی یہ ہے کہ ہر دن 5 فرض نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا.
تو صراط المستقیم پر چلنے والے لوگ آخر کون تھے؟ تو سب سے پہلے تو انبیاء آتے ہیں. انبیاء کے بعد کون؟ صدیقین، شہداء. ان انبیاء کے ساتھ شہید ہونے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ دین کی جدوجہد میں شامل لوگ. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 5 فرض نمازوں میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم کی طرف چلا، تو وہ صراط مستقیم جو ہمارے پاس زندگیاں ان کی محفوظ ہیں، تو کیوں نہ ان کی زندگی کے گوشوں کو ذرا دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. پھر ایک حدیث ہے جس کو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے نقش قدم پر پھر سے خلافت قائم ہوگی. تو اس پہ شیخ ظلم بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی بشارت دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے خلافت دوبارہ لوٹے گی، لیکن اس کا لوٹنا اولین خلافت یعنی اصحاب رسول کی خلافت راشدہ کی مثل ہوگا. بس جو کوئی اس خلافت کے دوبارہ قیام کا مشتاق ہے اور اسے دیکھنے کا مطمئنی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مومن کی مانند اس کے لیے کوشش کرے تاکہ وہ اصحاب رسول کی مانند بن جائے یا ویسا بننے کی کوشش کرے. یعنی کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں اسلام جو ہے وہ اجتماعی طور پر نافذ نہیں ہے. اسلام انفرادی زندگیوں میں تو ہمیں نظر آتا ہے، اجتماعی زندگیوں میں ہمیں کلیکٹیولی نظر نہیں آتا. تو جس اسٹرگل میں ہم سب شامل ہیں یا جس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، وہ وہی اسٹرگل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب نے کی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خلافت قائم کرنی ہے، اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، تو اس میں صرف یہ اسپیکٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں میتھڈالوجی ان سے لینی ہے، بلکہ اس میں یہ لازم ہوتا ہے کہ میتھڈالوجی کے ساتھ ہم وہ اخلاص بھی لیں جو صحابہ کا تھا، ہم وہ اعمال بھی لیں جو صحابہ کا تھا. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لأستخلفن، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کے اعمال کی بات کرتا ہے، مطلب وعدے کی جو بات کرتا ہے خلافت کی، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ تھے. تو جب ہمیں دیکھنا ہے کہ ایمان کیسے لانا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے. تب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے اعمال کیے، کیسے ان کو ادا کیا، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کی عبادات کیسی تھی، ان کی دعوت کیسی تھی، وہ کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، ان کا معاشرے میں تصورات کیسے تھے، وہ معاشرے کی پبلک اوپینین رائے عامہ کو کیسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب اسلامی ریاست اللہ سبحانہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو خلافت زمین پر دی، ان کو اس زمین پر حکمران بنایا، تو ان کے اعمال کیسے تھے، انہوں نے کیسے لوگوں سے ڈیل کیا، رعایا کے ساتھ انہوں نے کیسے ڈیل کیا، دوسرے قوموں کو جنہوں نے ان کو فتح کیا، جن کو اصحاب رسول نے، ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا. تو جب یہ سب ہمیں دیکھنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنے لیے ایک بینچ مارک بنائیں، اور بینچ مارک اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ان کی زندگیوں سے ہم واقف ہو. ایک اور وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے نئے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں جو در حقیقت اتنے بھی نئے نہیں ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فتنے نظر آتے ہیں، جیسے قادیانی مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کسی کو کافر کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں. یہ اسلام کی بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے کہ تدریجاً اسلام آئے گا. جمہوریت کی بات ہوتی ہے، اس کو اسلامی کر دیا جاتا ہے. کچھ علماء بادشاہت کو اسلامی کر دیتے ہیں، کچھ آمریت کو اسلام کے لبادے میں پیش کرتے ہیں. تو ان کا حل ہم کیسے دیکھیں؟ تو جو ایک لے مین کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ صحابہ کو ریفر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کرے اور دیکھے کہ صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیلنجز پیش آئے تو انہوں نے کیا کیا. مثال کے طور پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ بھی کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. کہ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر قرار دینے والے؟ صحابہ نے بھی تو نئے علاقے فتح کیے، روم و فارس کو فتح کیا. کہ انہیں جب کسی نئے علاقے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تدریجاً اسلام نافذ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی اسلام لائے ہیں، 13 سال صبر کرتے ہیں اس کے بعد شراب حرام ہوگی، 10 سال صبر کرتے ہیں اس کے بعد سود حرام ہوگا. تو ان سارے مسائل کا جو ہمیں حل جو سب سے پہلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گروہ تھا اصحاب کا، ان میں نظر آتا ہے تاکہ ہم فتنوں سے بچیں. تو اس لیے لازم ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. آج ہم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ڈسکس کریں گے تو وقت کا کام ہے، تو ہم 5 گوشوں کو بڑا بریفلی ڈسکس کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے اسلام سے قبل مکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیا حیثیت تھی. یعنی کہ اس سوسائٹی میں جو کفر پر تھا، جو جاہلیت پر تھا، وہ عبداللہ ابن مسعود کو کیسے ڈیل کیا جاتا یا ان کو کیسے دیکھا جاتا تھا. پھر ہم بات کریں گے کہ اسلام قبول کرنے انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا اسلامی تحریک کے کارکن کے طور پہ کیا کردار ہے، اسلامی دعوت کو کیسے انہوں نے کیری کیا. پھر ہم بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھی، ان کا جو تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیسا تھا. چوتھی بات ہم یہ کریں گے کہ اسلامی خلافت میں ان کا کیا کردار تھا. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور بھی انہوں نے پایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت راشدہ کا دور بھی انہوں نے پایا، حضرت عثمان کا دور بھی انہوں نے دیکھا.
تو ان 3 ادوار میں ان کی زندگی کا ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ان کے کیا کردار تھا، وہ اسلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتے تھے، معاشرے میں کیا کام کر رہے تھے، کیا وہ جہاد کے میدان میں نظر آتے ہیں یا مسجد میں تہجد پڑھتے نظر آتے ہیں یا وہ فتویٰ دیتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر 5ویں ہم بات یہ کریں گے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ایک محدث ان کا کیا کردار تھا، بطور ایک قاری ان کا کیا کردار تھا، بطور ایک فقی ان کا کیا کردار تھا۔ تو ان سارے ڈائمینشن سے ہم بریفلی بات کریں گے۔ تو اسلام سے قبل اگر ہم بات کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، تو وہ بیسکلی قریش سے نہیں تھے، یعنی کہ وہ قبیلہ بنو حذیل کے تھے، بنی زہرا کے حلیف تھے۔ تو ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ کے جو کہتے ہیں فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں تھے، وہ غلام تو نہیں تھے، لیکن غلام کے قریب ترین جو سیکنڈ کلاس سٹیزن شپ ہوتی ہے مکہ میں، جو اس وقت اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، آج کے دور الفاظ میں بات کریں، سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ قریش نہیں تھے اور مکہ کے آبائی شہری نہیں تھے۔ کام ان کا یہ تھا کہ عقبہ کے جو چرواہے تھے وہ ان کے بیر بکریاں چراتے تھے۔ فزیکل اپیئرنس کی اگر ہم ان کی بات کریں تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی رنگت جو ہے وہ گندمی لیکن بہت سیاہ کے قریب تھی۔ ان کا قد جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا تھا، یعنی کہ اتنا چھوٹا وہ کہتے ہیں کہ 5 فٹ سے بھی شاید کم۔ جسامت ان کی انتہائی کمزور تھی۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم سمرائز کریں تو مکہ کی سوسائٹی کے جو بینچ مارک تھے، وہاں جو کامیابی اور ناکامی کے جو معیارات تھے، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناکام شخص تھے، کیونکہ وہاں معیارات جو بینچ مارک تھا کسی کو جج کرنے کا، وہ 3 چیزیں تھیں کہ اس شخص کا نسب کیسا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نسب نہیں تھا کوئی اچھا۔ دوسری بات ہوتی ہے وہ دیکھتے تھے کسی کے پاس مال کیسا کتنا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بھی نہیں تھا۔ تیسری چیز وہ دیکھتے تھے کہ فزیکل ایبلٹی کیا ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ چھوٹے قد کے لاغر جسم کے مالک تھے، تو مکن سوسائٹی میں جو جاہلیت پر مبنی تھی، ان کے نظر میں عبداللہ ابن مسعود ایک ناکام شخص تھے۔ اسلام میں ان کے کیا کیٹیگری تھی، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ قبول اسلام ان کا کب ہوا؟ تو عمر جو ہے وہ مختلف آتی ہے، لیکن شیخ تقی الدین ابانی نے 14 لکھی ہے، کچھ اور جو ہے 15-16، یعنی کہ بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور وہ اسلام قبول کرنے والے میں جو شروع کے لوگ تو ان میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں چھٹا شخص تھا، جبکہ باقی جو جنہیں سیرت لکھی ہے وہ کہتے ہیں وہ 20ویں شخص تھے۔ یہ ڈفرینس اس لیے آتا ہے کہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے علاوہ کون کون مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے سیرت جس سے مطالعہ کیا اس کو پتا ہوگا کہ شروع کے جو 3 سال تھے دین کی دعوت کے، وہ کھلم کھلا نہیں تھے، وہ فردن فردن دعوت تھی، تو اس میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ کون مسلمان ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو اسی وجہ سے گمان تھا کہ وہ چھٹے تھے، جبکہ اسکالرز نے لکھا ہے کہ وہ 20ویں تھے۔ قبول اسلام کا واقعہ انہوں نے خود روایت کیا ہے، اور بڑا خوبصورت اور عام سا واقعہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چرواہا بیر بکریاں لے کے مکہ سے باہر تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کوئی بکری ہے دودھ والی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی بکری پیش کرو جس میں دودھ نہ ہو، تو پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں، دودھ آ جاتا ہے، رسول برتن میں دودھ بڑھتے ہیں، پھر رسول کہتے ہیں رک جاؤ، دودھ رک جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی سے اس معجزے سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ کلمات مجھے بھی سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنا جو ہے نا اسی دن ہو گیا تھا، یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نے یہ معجزہ دیکھا تھا، تو یہی میرے اسلام کا آغاز تھا۔ یہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے بطور ایک دائی کے، بطور ایک اسلامی تحریک کے کارکن کے، ایک ایسا شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو کیری کر رہا تھا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ بت پرستی تھی، جہاں پہ ایک نہیں کئی خداؤں کا تصور تھا، جہاں قریش کے سردار جو ہیں وہ ان کی بات جو ہے وہ حق ہوتی تھی، ان کا کہا حلال حلال ہوتا تھا، ان کی ہوئی چیز حرام حرام ہوتی تھی۔ تو اس معاشرے میں عبداللہ ابن مسعود کا جو کردار ہے ہمیں بڑا قوی نظر آتا ہے، یعنی کہ بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ قریش نے کبھی بھی قرآن جو ہے وہ علل اعلان نہیں سنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے کوئی جائے اور ان کو سنائے۔ تو صحابہ کی ڈسکشن ہو رہی ہے، عبداللہ ابن مسعود وہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا شخص ہو جس کا قبیلہ کو پروٹیکٹ کر سکے، اس کا دفاع کر سکے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تشدد ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب قریش کو اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہی ہوتا ہے جو صحابہ کو جس کا ڈر تھا، وہ اٹھ کے آتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔
جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں واپس جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کل دوبارہ یہی کام کر سکتا ہوں۔ اب اس کو اگر ہم تھوڑا غور کریں اس واقعے کو تو دیکھیں اب صحابہ کی ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، یعنی کہ صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے، ان کی ڈسکشن مال و دولت کی نہیں ہو رہی، ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دعوت کی پروگریس کیا ہے، یعنی کہ ایک طرح کا پروگریس رپورٹ دعوت کی پیش ہو رہی ہے، دعوت کو انالائز کر رہے ہیں کہ کہاں دعوت میں گیپ ہے، اس کو کیسے فل کرنا ہے، پھر خود اس کو والنٹیئرس پیش ہو رہے ہیں کہ ہم اس پہ جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلامی تحریک کے داعی جو ہوتے ہیں ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ بیٹھے نہیں رہتے، وہ آرڈرز کا انتظار نہیں کرتے، وہ دعوت کو صرف ایک رسمی طور پر اس میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اس دعوت کو دیکھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، پھر اخلاص کے ساتھ اپنی تمام توانائیاں اس کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جو ممکن ہو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی ساری چیزیں ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی میں نظر آتی ہیں، یعنی کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ سب سے پہلے جو قرآن قریش کے درمیان بلند آواز میں تلاوت کرنے کا جو سعادت ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کو ہے۔ اسی طرح ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کے ساتھ باہر پبلک میں، تو مشرکین نے دیکھا تھا، ان پہ جھگڑا ہوا تھا جس میں پہلی دفعہ حضرت سعد نے کسی مشرک کو زخمی کیا تھا، تو اس میں بھی عبداللہ ابن مسعود شامل تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سعادت دی کہ انہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز عطا کی، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف بھی اور کعبے کی طرف بھی۔ شق قمر کا جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معاوضہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہوا اور وہ اس کے گواہ تھے، بلکہ وہ صحیح روایت جو ہے وہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ اسی دین کی خاطر، اسی دعوت کی خاطر انہیں 2 دفعہ ہجرتیں کی۔ حبشہ میں جب پہلی ہجرت ہوئی اس میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ہجرت کی اجازت دی تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی چیزوں میں تھے، جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو غزوات میں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود ہمیں نظر نہ آئے، بلکہ اگر ہم بدر کا میدان دیکھیں تو اس میں وہ شامل ہیں، بلکہ بدر میں جب زخمیوں کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سردار کون کون سے جہنم واصل ہوئے دیکھا جائے تو عبداللہ ابن مسعود ہی ہوتے ہیں جو ابو جہل کو پاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس روایت کو بھی دیکھیں کہ جس طرح ابو جہل کو اس وقت مخاطب کرتے ہیں، ابو جہل زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے جنگ کے میدان میں، اور عبداللہ ابن مسعود آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن یا عدو اللہ، یعنی کہ آج ہمیں بہت دفعہ ڈسکس ہوتا ہے، یعنی کہ بش سینئر بش کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جو ہے تعزیتی پیغام جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کمال آتا ترک کے لیے آج تک تعزیتی پیغام جاری ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں جو برٹش فوج کے جو بڑے بڑے افسر تھے ہمارے یہاں جو کنٹونمنٹس ہیں ان کے آج تک ان کے مورتیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا آج تک ان کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ عام مسلمان بھی اس دیکھا دیکھی میں یہ ہو گیا ہے کہ کفار کے کوئی سرغنہ کوئی لیڈر وفات پاتا ہے تو تعزیتی پیغامات نکل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اگر اسلامی دنیا میں دیکھیں تو جابر ظالم لوگ جنہیں حکومتیں کی اور شہریوں کو قتل کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، کفار کو مسلمانوں کی زمینیں دی، مسلمانوں کا سودا کیا، ان کی عصمت دریاں جن کے دور میں ہوئے، جن کے دور میں لوگ بھوکے مرے، صدام حسین کو اگر ہم دیکھ لیں، قذافی کو اگر ہم دیکھ لیں، ناصر کو ہم دیکھ لیں، ہم بھٹو کو دیکھ لیں، ہم ضیاء الحق کو دیکھ لیں، تو ان سب کی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ عبداللہ ابن مسعود جب اللہ کے دشمن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ کے دشمن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ وہ زخمی حالت میں ہیں۔ اسی طرح اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمیں جنگ احد اور جنگ حنین میں بھی نظر آتا ہے کہ جب دشمن کا حملہ ہوا اور وہ اس قدر تیز تھا کہ باقیوں کے پیر ہل گئے تو عبداللہ ابن مسعود ان چند لوگوں میں سے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر کھڑے رہے اور وہیں پہ موجود رہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو مشرکین جو تو سردار تھے مکہ کے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی مراد عبداللہ ابن مسعود، ان کی مراد عمار ابن یاسر، بلال رضی اللہ عنہ ہوتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے کہ ان کو نکالیے تب ہم آئیں گے آپ سے بات کریں گے، تب ہم آپ سے سنیں گے قرآن کیا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری، اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو مفہوم یہ ہے کہ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جہاں سردار قریش، ہم نے اکثر سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہیں جو روم و فارس کو فتح کریں گے، ان کی مراد کون ہوتی تھی؟ ان کی مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اصحاب ہوتے تھے جو کمزور تھے، جو ضعیف تھے، جو چرواہے تھے، جو غلام تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی، جن کا نسب اچھا نہیں تھا، اور ان کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کی اور خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے محفل سے نہ نکالیے، اور اگر آپ نے نکالا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
تو آج بھی ہم جب دعوت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کی دعوت کرنے کی. تو کچھ لوگ دعوت سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان میں پوٹینشیل یا اپرچونیٹیز کم نظر آ رہے تھے دعوت کی گرو کرنے کی. دوسری طرف ہمیں ایسے لوگ نظر آ رہے تھے جن میں پوٹینشیل تو دعوت کے لیے نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے پوزیشن ان کے اسٹیٹس کی وجہ سے شاید دعوت بہت گرو کر جائے. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا کہ ایسے موقع پہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا اسلام اور دین کی طرف رغبت ہے اور ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں جن کی رغبت دین کی طرف نہ ہو. بلکہ ہمیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کو دین کی طرف رغبت ہے ہم ان کو کیٹر کریں. جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے, یا حضرت عمار بن یاسر کی طرف متوجہ ہوئے. اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ مکہ کی سوسائٹی میں جو جاہلیت پر مبنی تھی اس میں عبداللہ ابن مسعود کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سوسائٹی میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے معیارات جو میں نے ڈسکس کیے وہ 3 تھے. اس کے برعکس جب اسلامی ریاست کا وجود ہوتا ہے مدینہ میں تو اس کے معیارات بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہاں کامیابی کا معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آگے ہے, تو وہ کامیاب ہے. تو بڑی یہ خوبصورت روایت ہے حضرت علی کی طرف سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو جب حکم دیا کہ ایک درخت پہ چڑھیں غالباً مسواک کے لیے, تو جب وہ درخت پہ چڑھتے ہیں تو صحابہ ان کی پنڈلیاں جو ہیں پتلی پتلی کمزور ٹانگیں اور پنڈلیاں دیکھتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں ترازو میں احد سے زیادہ بھاری ہوں گی. یعنی کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مکہ کی سوسائٹی میں جن کو ایک ناکام شخص تصور کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے سوسائٹی وجود میں آئی ہے معاشرہ جس میں اس شخص کو کامیاب ترین شمار کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم عبداللہ ابن مسعود کی نسبت دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادمین تھے ان میں عبداللہ ابن مسعود کا شمار ہوتا ہے. ان کو صحابہ اور اسی طرح تابعین اور آج تک اسکالر جو ہیں وہ صاحب نالین کہہ کے پکارتے ہیں اور صاحب سواق کہتے ہیں. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسواک تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی. رسول اکرم صاحب جب جوتے اتارتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود لے لیتے تھے, ان کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وضو کا پانی ہوتا تھا وہ لانا عبداللہ ابن مسعود نے اپنی ذمہ داری بنایا ہوا تھا. تو بڑا قریبی تعلق تھا. اسی وجہ سے صحابہ کہتے تھے جہاں ہم رسول وسلم کی محفل میں نہیں ہوتے تھے یا جہاں موجود نہیں ہوتے تھے وہاں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے. اور یہی تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کہ صحابی سمجھتے تھے کہ یہ تو اہل بیت میں سے ہیں. یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری جب ان کی روایت ہے کہ جب میں یمن سے مدینہ آیا جب وہاں قیام کیا تو ہم اس پورے عرصے یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی کثرت سے عبداللہ ابن مسعود ان کی والدہ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہی فرد ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم ان 2 کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے ہیں, یعنی کہ ابو بکر اور عمر, اور عمار کی روش پر چلو اور ابن مسعود کی عہد یعنی کہ وصیت کو مضبوطی سے تھامو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو ام عبد کے بیٹے یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. یعنی کہ ایک اس سے قبل معاشرہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہری کے طور پہ بھی قبول نہیں کر رہا, وہ ان کو ایک ایکول سٹیزن کے طور پر قبول نہیں کر رہا. دوسری طرف ایک معاشرہ ہے وہ صرف شہریت نہیں دے رہا عبداللہ ابن مسعود کو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کو لیڈرشپ عطا کر رہا ہے. یہ وہ تبدیلی تھی جو اسلام سے قبل جاہلیت میں تھی اور اسلام کے بعد جو آئے, کیونکہ اب جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ کسی نسب کی بنیاد پر نہیں تھا, اب تعلق جو ہے وہ مال کی بنیاد پہ نہیں تھا, اب تعلق فزیکل ایبلٹیز کی بنیاد پہ نہیں تھا, اب تعلق وہ تقوی کی بنیاد پر تھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور طور طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اخلاق, طور طریق, سیرت, عادات میں ابن ام عبد سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں کسی اور کو نہیں جانتا. تو یہ تھی عبداللہ ابن مسعود کی پرسنل لائف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں اس قدر تھے کہ جب صحابہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب سے قریب ہیں تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل دیا کرتے. اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور آتا ہے. تو خلافت راشدہ میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں. یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے دور میں کے شروع میں ہی منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے. تو اس کے لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر روانہ کرتے ہیں تو اس لشکروں میں ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. یعنی کہ منکر زکوٰۃ کے دور میں بھی اور جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے دور میں بھی.
اور جب یہاں سے لشکر شام فتح کرنے کی طرف جاتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہمیں میدان جہاد جو شام کا ہے وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں کہ ان کے شب روز وہیں گزر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عمر کا جب دور آتا ہے تو اس میں جب وہ واپس مدینہ آتے ہیں بیت المال کا کچھ مال لے کے، تو حضرت عمر ان کو واپس جانے نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے تمہاری صحبت سے مستفید ہوں اور مدینہ کے لوگ تمہاری صحبت سے مستفید ہوں. تو وہ ان کو مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں. اور اس طرح عبداللہ ابن مسعود جو شام میں تھے وہ پھر مدینہ شفٹ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد جب کوفہ میں گورنر اور قضا میں جو تبادلوں کی ضرورت پڑتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، جن کو مکہ کے سائڈ میں پھر میں کہوں گا کہ سب سے پست تصور کیا جاتا تھا، عبداللہ ابن مسعود اپنے ایک جو سب سے زرخیز علاقے ہیں، پرشیا کے جو علاقہ فتح ہو رہا ہے اس میں قضا اور بیت المال اور گورنرشپ اگر کسی کو دینے جا رہے ہیں تو وہ چوز کریں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پھر یہ قضا میں تھے، یعنی کہ وہاں کے قاضی تھے، اور اسی دوران وہ بیت المال میں بھی روایتیں ملتی ہے کہ اس کے بھی ہیڈ انہی کو اپوائنٹ کیا گیا. اور یہ ان کا کنٹینیو رہا، یہ دونوں انہوں نے قضا بھی سنبھالے رکھی اور بیت المال بھی سنبھالے رکھی. اور اس میں ہمیں بہت ساری اگزامپلس ملتی ہیں کہ ان کی کوششیں کیا کیا کی، یعنی کہ حضرت عمر جب ان کو اپوائنٹ کر کے بھیجتے بھی ہیں تو کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ترجیح دی ہے تم لوگوں کو کہ عبداللہ ابن مسعود کو تمہاری طرف بھیجا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف ان کو لے کے آؤ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کا جو فقہ اور قرآن اور تفسیر اور اسلام کے ساتھ اسلامی کلچر کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ صحابہ میں مشہور ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو وہاں بھیجا کہ جو وہاں کی جو نئے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں اور جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ان کو اسلامی کلچر میں جو ڈھالا جائے اور ان کو اسلام کے رنگ میں رنگا جائے. اس کے لیے وہ جس بندے کو اور جس شخصیت کو چنتے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شروع کے دور میں بھی وہ ان منصب پہ فائز رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور پھر واپس مدینہ آتے ہیں. یہاں پہ ایک واقعہ میں چاہوں گا کہ ڈسکس کروں کہ حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کی کاپیاں جو مصحف تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ شام میں اور دوسرے علاقوں میں قرأت کی جو ڈفرینس اوپینین ہے اس کی وجہ سے قرآن کا یہ حضرت عثمان اور صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ اس کی وجہ سے قرآن میں ڈفرینس اوپینین لوگوں میں نہ آ جائے، کیونکہ نئی قومیں اسلام قبول کر رہی تھی. تو حضرت عثمان نے یہ کیا کہ جو مصحف مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کمپائل ہوئی تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھی ہوئی تھی، بس کمپائل کر کے ایک جگہ رکھا گیا تھا، تو اس کی کاپیز لکھوائیں اور اس کو جو سارے بڑے بڑے شہر تھے اسلامی ریاست کے اسلامی خلافت کے اس میں بھیج دیا. یعنی کہ دمشق میں بھیجا، مکہ مدینہ میں رکھا، کوفہ میں بھیجا، بصرہ میں بھیجا. تو اس دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان نے ایک اور آرڈر دیا کہ اس کے علاوہ جو مصحف لوگوں کے پاس اپنے ذاتی ہیں جو وہ خود لکھا کرتے تھے اس کو تلف کر دیں، اور اب جو ساری کاپیز بنیں گی وہ مدینہ کی جو کاپی ہم نے بھجوائی ہے اسی کی کاپی سے بنے گی، تاکہ جو ڈفرینس اوپینین ایسا نہ ہو کہ قرأت کے جو تلفظ اور قرأت کا جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے کوئی قرآن میں ڈفرینس کرنے لگ جائے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب میں سے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سنا ہوا تھا اور اس کو حفظ کیا ہوا تھا، اور وہ خود لکھتے تھے. ان کے پاس اپنا ایک ذاتی مصحف تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے لکھا تھا. اب ان پہ یہ بڑا ناگوار گزرا، تو انہوں نے شروع میں اس کو ریزسٹ کیا کہ ہم اپنے مصحف اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن پھر عبداللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کی انہوں نے پیروی کی، خلیفہ کے حکم کی پیروی کی، اور انہوں نے حکم نافذ وہیں کیا جو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اب اس واقعے کو اورینٹلسٹ جو ہے نا اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے جو ہے قرآن کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اب ان ساری روایات کو اگر ہم غور کریں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پہ بھی قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قرآن کو ان کے زیر نگرانی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخصیات نے جمع کیا ہو اس پہ کوئی اعتراض کرے؟ تو سارا اعتراض ان کا صرف یہ تھا کہ میرے پاس جو مصحف ہے، جو میرا ذاتی مصحف ہے، جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے لکھا ہوا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بانڈ تھا، اور انہوں نے سن کے جب خود ایک چیز لکھی ہوئی ہو تو ان کا دل کیسے چاہے گا کہ اس کو وہ تلف کر دیں. تو ڈفرینس اوپینین سارا ان کا جو اعتراض تھا وہ یہی تھا. بلکہ اس کے بعد وہ واپس مدینہ جاتے ہیں، مکہ میں ان کی عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی دوریاں نہیں تھی یا کوئی بھی الزامات نہیں تھے قرآن کے حوالے سے. بلکہ جو کوفہ میں جو پورا مدرسہ ہے، یعنی کہ جو پورے فقہ کی بنیاد رکھی گئی جس کو مدرسہ کوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے جو اس خلافت راشدہ کا دور تھا اس میں بڑے بڑے شہر جب آباد ہوئے تو ہر شہر میں بڑے بڑے صحابہ تھے، تو ان کی جو اوپینینس تھی اسی سے ایک فقہ نکلی، تو اسی کو مدرسہ کہا جانے لگا. یعنی کہ ایک مدرسہ کوفہ کا تھا، ایک مدینہ کا تھا، ایک مکہ کا تھا، ایک دمشق کا تھا، ایک بصرہ کا تھا. تو جو کوفہ کا مدرسہ نکلا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ تھا. اب ہم
اینڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بطور ایک قاری، بطور ایک مفسر، بطور ایک محدث اور بطور ایک قاری ان کا کیا کردار تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن 4 اصحاب سے لو: عبداللہ ابن مسعود، ابو حذیفہ کے غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو ہماری محبت جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے لیے بڑھ گئی. اب سوچیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے لیے سمجھنے کے لیے یا اس کو ریفر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کو ریفر کر رہے ہو، اس شخصیت کا اس علم لیول کیا ہوگا. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کسی کو قرآن اس انداز میں سننا ہے کہ وہ جیسے ابھی ابھی تر و تازہ یعنی کہ وحی ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سنیں. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تھے عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ. یعنی کہ جس شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنتے ہو، جس سے وہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنیں، جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی قرأت ایسی ہے جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہوا ہے، تو ان کی قرأت کی کیا حالت ہوگی. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 70 سے زائد صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی. اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان میں سے بہتر نہیں ہوں. یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ 70 سے زیادہ صورتیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی، خود سن کے یاد کی. اور اس کے بعد بھی ان کی حالت دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کسی سے بہتر ہوں، لیکن قرآن کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا. بطور ایک مفسر اگر ہم ان کی ذات کو دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود کی خود صحیح روایت ہے کہ قسم ذات کی جس سے کسی وقت کوئی معبود نہیں، قرآن شریف کی ہر صورت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، اور قرآن شریف کی ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ کب نازل ہوئی اور کس چیز کے متعلق نازل ہوئے. اگر مجھے علم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے تو میں اونٹوں پہ اور اونٹ کے اوپر سفر کرنے کے میں اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں، تو میں ضرور پہنچ جاتا. یعنی کہ ایک طرف وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات اور صورتوں کے متعلق علم رکھتا ہوں، اور دوسری ان کی چاہت دیکھے، ان کا پیشن دیکھے قرآن کے متعلق کہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کوئی اور شخص اس کے علاوہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ اور اونٹ مجھے وہاں پہنچا سکتا ہے، تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ وہاں پہنچوں. بطور ایک محدث اگر ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جن سے سب سے زیادہ صحیح روایت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہے. ان سے 848 حدیث ہمیں تقریباً ملتی ہیں، یعنی 800 سے زائد. اور حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں روایت نہ ملے. صحیح بخاری کھولے، مسلم کھولے، ابو داؤد کھولے، ہم ترمذی کھولے، ماجہ کھولے، موطا امام مالک کھولیں، مسند امام احمد کھولیں، مسند حاکم کھولیں، ہم کوئی بھی کتاب کھولے جہاں پہ حدیث کی کلیکشن ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے معاملے میں ان کا کیا علم تھا اور کتنا ٹائم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا. بطور ایک فقی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام میں کی تعداد تو ویسے بہت زیادہ تھی، لیکن ان میں جو اہل فتویٰ جن کو سمجھا جاتا تھا وہ 130 افراد تھے، جس میں مرد بھی تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ کثرت سے جنہوں نے فتاویٰ دیے، اور صحابہ بھی جو باقی تھے وہ ان 7 کی طرف ریفر کرتے تھے، اور تابعین بھی ہیں وہ ان 7 شخصیات کی طرف ریفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے. اور اگر ہم ان میں دیکھیں کہ کون کون ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس ہیں. تو یہاں سے ہمیں نظر ہے کہ فقیہ کی حیثیت سے بھی ان کو تمام صحابہ بھی ان کی قدر کرتے تھے، ان کے بعد کے جو تابعین تھے وہ بھی ان کی قدر کرتے تھے. بلکہ یہی ان کا فقہ کا نالج ہی تھا کہ جو کوفی مدرسہ ہے وہ وجود میں آیا. بلکہ اگر آج ہم دیکھیں سب کانٹیننٹ میں ہم تقریباً زیادہ تر افراد فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح ترکی تک فقہ حنفی ہے، سینٹرل ایشیا میں فقہ حنفی ہے. تو فقہ حنفی کو اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے علقمہ، ان کے شاگرد تھے ابراہیم، ان کے شاگرد تھے حماد، اور حماد سے امام ابو حنیفہ نے 17 سال علم حاصل کیا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتاویٰ ہے، جو ان کی فقہ ہے، جو ان کی اوپینینس تھے شرعی معاملات میں، وہ سارے جذب ہو گئے فقہ حنفی میں. اسی لیے نظر آتا ہے، بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو رفع دین اناف نہیں کرتے، تو اس کو بھی ہم پیچھے دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. تو جو پورے فقہ حنفی ہے جو ڈیولپ ہوا
اس کو اگر آپ اس کا نچوڑ دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس کے بنیاد ڈالی. تو یہ تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریفلی زندگی جو ہم نے ڈسکس کی اسلام لانے سے اور ان کی وفات تک. اچھا وفات کی اگر میں بات کروں تو وفات ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی اور مدینہ کے نواحی علاقوں میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور اس وقت عمر جو ان کی بتائی جاتی ہے وہ 65 سے 70 سال ہے. عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کی حیثیت سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین کی. جزاک اللہ خیر. اس حوالے سے اگر کسی کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. بہت جامع طور پہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کو پیش کیا جمیل بھائی نے, اور اس پورے درس سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب سے اہم جو ہماری زندگی کی چیز ہونی چاہیے وہ اسلام ہے, اور یہ اسلام میں جب تک ہم اپنے آپ کو آگے سے آگے نہیں لے کے جا رہے ورنہ ہم ایک ناکامی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کو ہم نہیں تھام رہے تو ہم کسی طور پر اس کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جو کہ دائمی ہے. اور اگر ہم اسلام کو تھامے ہوئے ہیں اور ہم اسلام میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت بخشیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے. جس طرح سے جمیل بھائی نے عبداللہ ابن مسعود کی زندگی سے ہمیں وہ دعوت کی جدوجہد دکھائی, وہ اسلام کو نافذ کرنے کی جدوجہد دکھائی, اس کو آج ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے کہ جس طریقے سے عبداللہ ابن مسعود نے اپنے قبیلے کو جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, انہوں نے اپنی ساخت کو نہیں دیکھا کہ میری ساخت کیا ہے, میری جسمانی کیفیت کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ میں جن لوگوں کے بکریاں چراتا ہوں تو ان کے حوالے سے کیا میں اس دعوت کو کیری کر سکتا ہوں. لیکن انہوں نے پھر بھی کعبے کے صحن میں جا کر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور اسی طریقے سے اسلام کو بکھیرنے کی کوشش کی. تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں اور ہم اس دعوت کو اسی طریقے سے لے کے چلیں جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی بات کا پوچھنا چاہ رہا ہو تو وہ بالکل پوچھ سکتا ہے, ہینڈ ریز کر سکتے ہیں وہ اور اپنے سوال کو میں ان کو انمیوٹ کر دوں گا اور وہ اپنے سوال کو رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ریحان صاحب کا سوال ہے. ریحان صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں ریحان صاحب, تو کائنڈلی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر بھائی. میری آواز شاید آ رہی ہے کلیئر؟ جی جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے کہ اہل تشیع جو ہیں ہمارے بھائی, ان کے حوالے سے وہ کس طرح سے لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے فقہ کو, اور ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز آتی ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑا ذرا بتا دیجیے. جی جمیل صاحب, سوال یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات جو عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی جمیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آ رہی ہے. جی اہل تشیع کے حوالے سے تو میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہوا, لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا جن کا ڈفرینس ہوا حضرت عثمان کے ساتھ, تو ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل ڈفرینس کی وجہ سے اہل تشیع کی جب فکر ڈیولپ ہوئی تو ان لوگوں کو لیا گیا جن کا ڈفرینس خلافت راشدہ کے 3 خلیفاؤں کے ساتھ تھا. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی روایتیں ملتی ہیں, بلکہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے اصل میں حماد یا ان کے جو ٹیچر تھے ابراہیم, تو کیونکہ امام جعفر بھی کوفہ میں تھے, بلکہ حضرت علی نے کوفہ میں کیونکہ کیپٹل شفٹ کر دیا تھا, تو فقہ جو ساری جو ہے ڈیولپ ہوئی وہ کوفہ مدرسہ جس کو ہم کوفی مدرسہ کہہ رہے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود نے بنیاد تو ڈالی,
بعد میں وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تھی. تو بہت ساری اوپینینس آپ کو جو ہے نا وہ اسی وجہ سے سملر ملتی ہیں، کیونکہ حماد اور ابراہیم جو رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے امام جعفر سے بھی علم حاصل کیا تھا. تو ٹیچرز کی کمبینیشن ایک ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ایک آتی ہیں، لیکن اس میں مجھے ڈیٹیل میں نہیں پتا، کسی اور بھائی کو پتا ہو تو وہ جواب دے سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو وہ کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیں. جی سید حسان سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں سوال یہ کرنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بھی تھے، تو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے شریعت کو اترتے ہوئے وحی کو اترتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہوگا. میں سوال یہ کرنا تھا کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کرتے ہوئے دیکھا، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، اور جو ساری بنیادی چیزیں تھیں وہ دیکھی، تو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے صحابہ کو جو ہے وہ فقہ بنانے کی، اجتہاد کرنے کی، جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان سے ڈائریکٹ وہ جو ہے نا اس حوالے سے سوال بھی کر سکتے تھے اور معلومات بھی حاصل کر سکتے تھے. تو ان کو کیوں ضرورت پڑتی تھی کہ ایک الگ سے جو ہے اپنا ایک فقہ ترتیب دیں؟ جزاک جی اللہ خیر. جمیل صاحب آپ نے سوال سن لیا. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. اصل میں فقہ کی اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اپنی کوئی فقہ ڈیولپ کر رہے تھے، بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو تمام صحابہ کسی بھی مسئلے کے لیے ریفر کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب وحی کا سلسلہ جاری ہو اور نبی موجود ہوں اور صحابہ اپنی طرف سے اجتہاد کر رہے ہوں؟ ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی دوسرے علاقے میں اپوائنٹ کرتے یا بھیجتے، جیسے یمن کی طرف یا بحرین کی طرف، تو ان کو خود تلقین کرتے کہ تم کیسے فیصلے کرو گے یا کیسے معاملات حل کرو گے. پھر ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن سے دیکھیں گے، پھر ہم سنت سے دیکھیں گے، اور ان دونوں میں نہیں ملے گا تو ہم قیاس کریں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو انڈورس کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہی وہ طریقہ کار تھا جس کو صحابہ نے خلافت راشدہ میں فالو کیا. اب خلافت راشدہ کیونکہ ایکسپینڈ ہو رھی تھی تو صحابہ سارے مدینہ میں نہیں ٹھہر سکے، کچھ شام گئے، کچھ دمشق کے علاقوں میں تھے، تو کچھ فلسطین کے علاقوں میں تھے، کچھ بصرہ میں تھے، کچھ کوفہ میں تھے، کچھ یمن میں تھے، کچھ اسی طرح مکہ مدینہ میں تھے. تو ہر کسی کا لیول الگ تھا کہ کس نے کتنا ٹائم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہاں کتنے اصحاب موجود ہیں. اب کوفہ میں 1000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، اور میں سب سے پرومیننٹ جو پوزیشن تھی عبداللہ ابن مسعود کی تھی. آج وہ ایک شخص سے آپ ریفر کر رہے ہیں تو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے علم انہوں نے لیا تھا وہ اس حوالے سے ان کو بتاتے تھے. پھر قرآن کا ہمیں پتہ ہے، ایک تو قرآن کی وحی ہے، اس کے الفاظ ہیں، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو فار ایگزامپل مکہ مدینہ کے لوگوں کو وہ لٹرل میننگ لیتے تھے قرآن کے آیات سے زیادہ تر، جبکہ کوفہ میں جو عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد تھے تو وہ صاحب الرائے کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی جو میننگس تھی اس کو ذرا انڈرسٹینڈ اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر اس میں سے حکم نکالتے تھے. پھر ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور رسول اکرم نے اس کو انڈورس کیا. یعنی کہ ہمیں وہ حدیث پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ عصر کی نماز، مفہوم ہے کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا. تو صحابہ کے دو گروپس بنے، ایک نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم لٹرل میننگ میں لیں گے اور ہم عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے وقت بھی نکل جائے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ ہم یعنی کہ صاحب الرائے والی ان کی پوزیشن تھی، انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ جلدی پہنچے تاکہ اثر وہاں پڑھ سکے، لیکن کیونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے تو ہم نماز ادا کر دیتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں گروہ پہنچے، یعنی کہ صحابہ جب کلیکٹیولی پہنچے اور اپنا معاملہ پیش کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ڈانٹا ہو یا کسی کا رد کیا ہو، بلکہ دونوں کو انڈورس کیا. تو یہ جو اجتہاد یا فقہ کی جو ہمیں بعد میں کلاسیفیکیشن نظر آتی ہے وہ بیسکلی وہیں سے شروعات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ خود انہوں نے انڈورس کیا تھا. جزاک اللہ خیر. جمیل صاحب ایک سوال جو ہے وہ چیٹ میں آیا ہوا ہے، اور سوال کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی لائف سے ہمیں وہ کون سے ایسے لیسنز ملتے ہیں اور وہ کیا لیسنز ملتے ہیں جو کہ آج ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو اس میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس کا میں نے اسٹارٹ میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کردار ہمیں بطور ایک اسلام کے دائی نظر آتا ہے. ایک ایسے معاشرے میں جو جاہلیت پر مبنی تھا،
جہاں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں تھی، جہاں اللہ کو نہیں مانا جاتا تھا، جہاں کئی خداؤں کا تصور تھا، جہاں حلال حرام کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ریفر کیا جاتا تھا بلکہ اپنے سرداروں کے پاس ریفر کیا جاتا تھا، تو اس معاشرے میں اسلام کی دعوت کو لے کے چلے، اور دعوت کی انفرادی دعوت نہیں، اجتماعی اور کلی دعوت کو لے کے چلے کہ اسلام جو ہے وہ انفرادی زندگیوں میں بھی آئے اور اجتماعی زندگیوں میں بھی آئے۔ اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو خلافت دی، تو اس دعوت کو پروپیگیٹ کیسے کرنا ہے، اس کا نفاذ کیسے کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، عدل کیسے قائم کرنا ہے، قرآن و سنت کو کیسے پھیلانا ہے، دنیا میں جو لوگ مظلوم ہیں، جو تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو جہالت سے نکال کے اسلام کی روشنی میں کیسے لانا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ریفر کریں پرشین امپائر کو، جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود ہوتے ہیں، اور رستم ان سے جب پوچھتا ہے جنرل ان کا پرشین امپائر کا کہ کیا چیز تمہیں لے کے آئیے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لے جائیں، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے جائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی زندگی کو آج اگر ہم ایک اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم پھر اسی لیول پہ ہیں، یا اسی معاشرے میں، اسی انوائرمنٹ میں ہیں کہ اسلام غالب نہیں ہے، ہماری اجتماعی زندگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چل رہی بلکہ کفر پر چل رہی ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ ایڈم اسمتھ کے کیپٹلزم پہ چل رہی ہے، ہمارے یہاں جو معاشرتی عدالتی نظام ہے وہ انگریزوں کے قوانین پر چل رہا ہے، تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم یونان کی جمہوریت پہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہمیں کلیکٹیو میٹر میں اسلام کو اسی طرح غالب کرنا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں کیا تھا، تو ہمارے لیے عبداللہ ابن مسعود اور اصحاب رسول سے بہتر زندگی کس کی ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہاں سے ہدایت کی روشنی ملے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ریحان صاحب کا ہینڈ ریز ہے، میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ سوال کر سکیں۔ جی ریحان صاحب۔ السلام علیکم یار، میرا سوال نہیں وعلیکم کامنٹ ہے، السلام۔ یہ جو ابھی ایک سوال ہوا تھا اس کے لحاظ سے، تو اگر آپ اجازت دیں جمیل بھائی اور اب تو میں کامنٹ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، آپ کامنٹ کر لیجیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ جو ان کی لائف کے تو بہت سارے پہلو ہیں کہ جن سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جمیل بھائی نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز کو یہاں پہ بس ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ جو واقعہ وہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر قرآن شریف کی تلاوت کری، سورہ رحمان کی، تو یعنی کہ کمپیریزن ہے کہ آج مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے وہاں پر ہزاروں لوگ دن کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ تلاوت کریں، طواف کریں اور سب کچھ کریں، اور آج اس چیز کی دوڑ ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ کوئی اس چیز کے اندر جو ہے وہ وہاں جا کر تلاوت کر لے اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لوگ۔ لیکن جس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز کی، اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا، اس وقت جس ان کی جو تلاوت ہے، تو آج ہزاروں لوگ وہاں جا کر سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں اور کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن جو ایک تلاوت انہوں نے اس دفعہ کری، اس کا مقابلہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو ہے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم آج کے دور کے اندر بات کریں کہ آج کے دور کے اندر کیا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جس کی جو ہے وہ دعوت کی ضرورت ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہے تو آج اس دین کی نفاذ کی بات کرنا اور اس کے لیے ایفرٹ دینا اور اس کے لیے قربانی دینا کا وہ مقام نہیں ہوگا جب وہ آ جائے گی۔ تو یہ بھی اس سے ایک لیسن ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں ایک سوال، دو سوال ہیں بیسیکلی کامنٹ کے اندر، ملتے جلتے ہیں، تو میں دونوں کو ملا کے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جمیل صاحب تو کائنڈلی آپ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آج ہمیں جو ہے وہ اسلام کی جو لرننگ ہے وہ کس طریقے سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں، لوگ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ موجود نہیں ہے جیسے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر موجود تھے، تو کیا جو ہے وہ آج ہم کس طریقے سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اسلام کو؟ کیا ہم بھی جو ہے وہ قاری اور فقی بننے کی طرف جائیں؟ کیا ہم بھی جو ہے وہ ان کی طرح محدث بننا شروع کر دیں؟ مطلب آج ہم کس طریقے سے اسلام کی لرننگ کو شروع کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں، یعنی کہ اسلامی دعوت بھی مل رہی ہے اور اسلامی نظام کے احیا اور اس کے قائم کرنے کی کوشش میں بھی عبداللہ ابن مسعود صف اول میں نظر آتے ہیں، اور نمازیں اور نفل پڑھنے میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اتنا روتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ان کے آنکھوں کے جو ہم کہتے ہیں نا نشانات پڑ گئے تھے۔
اسی طرح راتوں کو تہجد پڑھتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو مسجد میں دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو رسول ان کو دعائیں دیتے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے عبادات میں بھی صف اول پہ ہیں. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ دعوت میں بھی صف اول پہ ہیں. یہ جو حدیث انہوں نے جس سے روایتیں کی اور فقہ جس سے ڈیفائن کی انہوں نے, تو ہمیں نظر آتا ہے اس میں بھی صف اول پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت کا ہم ایک اسپیکٹ عبداللہ ابن مسعود یا صحابہ سے لیں گے اور باقیوں کو چھوڑ دیں گے. تو جب قرآن اور فقہ کی تعلیم کی بات آتی ہے تو بالکل جس طرح اسلام کی دعوت پہ ہمیں صف اول میں ہونا چاہیے, اسی طرح ہمیں قرآن سیکھنے میں بھی صف اول پہ ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کر دی ہیں. یعنی کہ آن لائن کلاسز اویلیبل ہیں, ہمارے ہر محلوں میں مدارس موجود ہیں, فقہ کی تعلیم ہو رہی ہے. لیکن یہ ساری تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم انہی فقہی مسائل میں نہ الجھ جائیں جبکہ دین نافذ ہی نہیں ہے. یعنی پرائرٹیاز ہمیں شریعت کی پرائرٹی ہمیں دیکھنی ہے کہ ایک شریعت ہے جو نافذ ہی نہیں ہے, کیا ہمیں صرف اس کی تعلیم پہ توجہ دینی ہے یا اس کے نفاذ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. یعنی کہ کیا ہم ایک ایسا فقہ صرف اس حد تک سمجھیں کہ اس کو فردن مسائل میں الجھتے رہیں, یا ہم اس کو سمجھے بھی اور ساتھ میں اس کے نفاذ کی کوشش بھی کریں تاکہ وہ اپلیکیبل ہو. یعنی کہ اسلام کی اگر ہم دعوت کو دیکھیں تو یہ مشنری دعوت تو نہیں تھی. صحابہ کرام نے مشنریوں کی طرح علاقے تو نہیں کھولے تھے, بلکہ اسلامی نظام تھا جو علاقے کھولتا تھا. اسلام وہاں نافذ ہوتا تھا, اسلام کا عدل لوگ دیکھتے تھے, پھر وہاں پہ مساجد بنتی تھی, وہاں صحابہ کرام بیٹھتے تھے, پھر لوگ ان کی طرف ریفر کرتے تھے. تو یہ اسلام کی دعوت کا جو طریقہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے وہ مشنری والا تو نہیں تھا کہ آپ فردن پورا دین عربک میں ماہر ہو جائیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, کہ دعوت تو آپ پہ فرض ہے, وہ آپ کو کرنا اس کی پرائرٹی ہے, ساتھ ساتھ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور فقہ اور حدیث میں بھی ہم جتنا سیکھ سکیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا, ایک سوال ہے, ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے. جی ایک کامنٹ ہے کہ ایڈ in that learning Islam is priority and once we know that we will find ways normally, this is an excuse so that's so many confusions. یعنی ایک طریقے سے ہم اس کنفیوژنس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ایک ایکسکیوز بھی بن جاتا ہے کہ ہم اس کو اسلام کو سیکھنے سے ہم پیچھے بھی ہٹتے ہیں. جی فہیم قاضی صاحب کا ہینڈ ریز ہے تو میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی فہیم صاحب. جی فہیم صاحب آپ انمیوٹ ہو چکے ہیں. فہیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں غالباً کوئی ایشو ہے تو میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. میں میوٹ کر دیتا ہوں ان کو دوبارہ. جی اظہر صاحب کا ہینڈ ریس ہے تو میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, ماشاء اللہ کافی اچھی نالج تھی. میرا سوال بیسکلی ایک یہ ہے کہ میں ایک تمہید باندھ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم سب جو ہیں مطلب کوئی اسٹوڈنٹس سے بلانگ کرتا ہے, کوئی یونیورسٹی سرکل سے بلانگ کرتا ہے, اور کوئی پروفیشنل لائف سے بلانگ کرتا ہے, اور ہر کوئی اپنے اس کیریئر تک, اسٹوڈنٹس لائف تک یا پروفیشنل لائف تک پہنچنے سے پہلے اپنے شب و روز کہیں انویسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم جب یونیورسٹی میں تھے یا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کوئی 16 سال 17 سال کی ایک ایجوکیشن حاصل کی, مطلب اپنا ٹائم جو ہے وہ انویسٹ کیا, اور پھر ہم جاب پہ اور ایک اسٹیٹس تک پہنچے یا کسی ایک لیول تک پہنچے. آپ نے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ڈسکس کی, اس کے اندر دو پہلو تھے. ایک مکی دور کا, ایک مسلمان ہونے سے پہلے کا دور, ان کا ایک لیول تھا, مطلب وہ ایک غلام, مطلب غلام ریلیٹڈ سب کیٹیگری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, بکریاں چراتے تھے. اور دوسرا ایک آپ نے انقلابی, ان کی بہت ہی زیادہ انقلابی اور بہت ہی نتیجہ خیز پرسنالٹی ڈسکس کی, جو کہ آفٹر اسلام کی پرسنالٹی ہے, اور پھر اس میں مکی دور بھی ہے, اور پھر مدینہ دور کی بھی ان کی تحریکیں ہیں, ان کا لیول ہے, ان کا فقہ یہ محدثین کے حوالے سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ جو تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہم سب جیسے آج اپنی لائف
کے اندر جو شب روز ہیں وہ کسی چیز کو پانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں اور پا بھی لیتے ہیں اور نہیں بھی پاتے اور ایک اسٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس لو لائف سے اس بہترین اسلام کے نظریے سے انقلابی تحریک تک تو پہنچے, تو ان کی جو انویسٹمنٹ تھی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک بہترین دائی بننے کے لیے, ایک بہترین محدثین بننے کے لیے, وہ کیا تھی, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی جمی صاحب. جزاک اللہ خیر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر تو پہلے کے جو سوالات تھے اس میں بھی ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ صحیح ہے, آج ہمارے پاس مسئلے مسائل ہیں, دین غالب نہیں ہے, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں یہی سب نظر آتا ہے مکی فیس میں کہ دین نافذ نہیں ہے, دین کی تحریک چل رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود اس میں صف اول میں ہیں, سروائے ہیں. اپنی جو ان کی پروفیشنل لائف تھی اس میں ان کو کچھ کمٹمنٹ سے جو پوری کرنی تھی, بلکہ ان کو زیادہ پوری کرنی تھی کیونکہ وہ فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں تھے, اور ان سب کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نکالنے ہیں تاکہ دارالارقم میں دین سیکھیں. پھر وہ وقت نکالنے ہیں کہ مشرکین مکہ کے درمیان جا کے دعوت کریں, اسٹرگل کریں دین کے لیے. پھر وہ وقت نکالنا ہے کہ دین کو انالائز کرے کہ دعوت کہاں تک پہنچی ہے, اس میں کیا گیپ ہے. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے اس ساری کوشش کے بعد ہی اسلامی ریاست یعنی قائم ہوتی ہے, تو مدینہ میں وہ پھر لیڈرشپ میں نظر آتے ہیں کیونکہ اس نظریے کو انہوں نے نہ صرف قبول کیا ہوتا ہے بلکہ اس میں اپنا وقت انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو جس چیز میں بندہ انویسٹ کرتا ہے اسی میں ایکسل کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سورس کیا تھی جیسے عبداللہ ابن مسعود میں یہ ٹرانسفارمیشن آئی. تو اگر میں آسان سے الفاظ میں کہوں تو وہ قرآن پاک, یعنی کہ اللہ کی وحی وہ چراغ تھا جس سے عبداللہ ابن مسعود, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمار بن یاسر جن کو مکن سوسائٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی, ان اصحاب کو دنیا نے قبول کیا. یعنی مکہ کی کیا حیثیت تھی, ایک چھوٹا سا شہر صحرائے عرب کے درمیان, اگر میں فائنینشیل اور اکنامک اور پولیٹیکل اسفیئر میں بات کروں, وہ ایک شخص کو قبول نہیں کر رہا. لیکن اسلامی ریاست جو آئی تو اسی قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اور اس نظریے نے ایسا ڈیولپ کیا کہ یہ لوگ لیڈرشپ میں نظر آتے ہیں, اور صرف مدینہ میں نظر نہیں آتے بلکہ روم و فارس کو فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر عرب کے جو سردار ہیں, جو بڑے بڑے قبائل ہیں, جو حسب نسب والے شخصیات ہیں, عمر بن خطاب جیسے لوگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جب ان کو مخاطب کرتے ہیں تو جیسے سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے ملتے ہیں تو اپنا تکیہ اٹھا کے رکھتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کو بیٹھنے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا. اور یہ کس وجہ سے ہوا, میں پھر کہوں گا کہ چراغ وہیں تھا, قرآن سننا, وہ نظریہ اسلام تھا, اس کو انہوں نے تھاما, اس میں انویسٹ کیا اپنا ٹائم, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تبدیل کیا. اور اگر یہ نہیں بھی کرتا, یعنی کہ کچھ اگر میں بات کروں لیڈرشپ کی, لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ کامیابی لیڈرشپ بھی نہیں تھی. کامیابی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تھی, جو قرآن کی آیت شروع میں ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. تو کامیابی اصل میں ان کی یہ تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈرشپ والا دور نہیں دیکھا, وہ مکہ میں شہید ہو گئی. حضرت عمار نے نہیں دیکھا, حضرت یاسر نے نہیں دیکھا, وہ مکہ میں شہید ہو گئے. لیکن ہم جانتے وہ کہ کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظریہ پیش کیا تھا, دین پیش کیا تھا, اس کو انہوں نے قبول کیا, اور اس کے لیے اپنا جان, اپنا تن, اپنا من, اپنا دھن, جو بھی ان کے پاس تھا وہ انہوں نے لگا دیا, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی.